الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. حجاج بیت اللہ الحرام، اب آپ عرفہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور آپ کو اس طرح مزدلفہ پہنچنا ہوگا، اور مزدلفہ کے حدود یہ واضح ہو چکے ہیں، جگہ جگہ پر بورڈ اس کے متعین کر دیے گئے ہیں، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ مزدلفہ میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت ہیں وہ حجاج جو لاپرواہی کرتے ہیں، عرفات سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچ گئے، وہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ہی وہ رات گزار دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان پر ایک دم واجب ہو جائے گا اگر وہ پھر مزدلفہ میں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ کو اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کہ آپ مزدلفہ میں ہیں۔ مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے، آپ کو چاہیے وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کے وقت میں مغرب 3 کر کے، عشاء 2 رکعت کر کے، اور 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ اگر آپ عشاء کے وقت سے پہلے بھی پہنچ گئے تو آپ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھ لیں اور عشاء کی 2 رکعت، اور بہتر لیکن یہ ہے کہ کچھ انتظار کر لیں عشاء کا وقت داخل ہو جائے۔ اس لیے کچھ اہل علم نے کہا یہ جمع کی وجہ جو ہے وہ نسک ہے، حج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ لیکن اگر آپ راستے میں پھنس گئے یا مزدلفہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا اور آدھی رات گزر گئی اور عشاء کا وقت آدھی رات کے وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز آدھی رات گزرنے کے بعد یہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے مزدلفہ سے پہلے ہی راستے میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ سو جائیں، آرام کریں، تاکہ دوسرے دن آپ تازہ دم رہیں، نشیط رہیں۔ اس لیے 10 ذی الحجہ کے اعمال بہت ہیں اور آپ اس طرح آرام سے وہ اعمال کو ادا کر سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے اور آپ سے یہی مروی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو گئے، جس طرح کی جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ثم اضطجع الى وقت الفجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے فجر کی نماز تک۔ تو فجر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور یہ آپ سے نہیں منقول ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی یا آپ نے وتر کی نماز پڑھی۔ تو آپ پوری رات مزدلفہ میں گزاریں گے، فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ ادھر بھائیو تیسری بات، اور یہ بہت ہی مہم بات ہے اور ایک آسانی ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اگر آپ کے لیے جائز ہے تو آپ یہ فائدہ اٹھائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کمزور لوگ ہیں، اگرچہ آپ صحت مند ہیں لیکن اس لیے آپ ان کے ساتھ ہیں، یا آپ ان کے محرم ہیں، یا آپ گاڑی کے ڈرائیور ہیں اور آپ بھی حج کر رہے ہیں، تو آپ سبھی کے لیے جائز ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ مزدلفہ کو چھوڑ دیں اور منی میں جا کے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماریں، یا سیدھے مسجد حرام میں پہنچ جائیں اور طواف افاضہ اور سعی حج ادا کر لیں۔ یہ جائز اور درست ہے، اس پہ کئی حدیثیں ہیں، جس طرح کی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں یا آدھی رات گزرنے کے بعد
وہ اپنے ان کے جو گھر والے رہتے تھے جو کمزور رہتے تھے ان کو مشعر حرام تک لے جاتے تھے, وہاں دعا مانگتے تھے, پھر اس طرح مزدلفہ چھوڑ دیتے تھے. لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں احتیاطاً سورج ڈوبنے کے بعد, لیکن آدھی رات کے بعد بھی اگر وہ نکل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ صحیح اور درست ہے اور یہ آسانی ہے, اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. دوبارہ کہہ رہا ہوں, یا تو آپ منا پہنچ کے کنکریاں مارنا شروع کر دیں, یعنی آخری جمرہ ہی کو بس ماریں گے, یا مسجد حرام میں طواف اور سعی شروع کر دیں. بھائیوں اور بہنوں, حجاج بیت اللہ الحرام, اگر آپ کمزور نہیں ہیں, نہ آپ کے ساتھ کمزور ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, تو آپ فجر تک مزدلفہ میں رات گزاریں, پھر فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں, یعنی غلس میں ادا کریں, جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مشعر حرام جائیں. مشعر حرام یہ کیا ہے؟ یہ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے یا ایک پہاڑ تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے, اور اس پہاڑ کو زائل کر کے اب ایک مسجد وہاں بنا دی گئی. تو اگر آپ اس مسجد تک پہنچ سکتے ہیں جو مسجد المشعر الحرام ہے تو وہاں دعا مانگے, لیکن وہاں نہیں پہنچ سکے آپ تو الحمدللہ جہاں کہیں آپ مزدلفہ میں ہیں وہاں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, بکثرت دعا مانگے, دعا مانگتے رہیں یہاں تک کہ سفیدی چھا جائے. اور صرف مشعر حرام میں ٹھہرنا ضروری نہیں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, وقفت ہاں ہونا وجمع کلھا موقف, کہ میں یہاں ٹھہرا لیکن پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, اس طرح سفیدی جب چھا جائے, سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں منا کے لیے, اور سورج نکلنے سے پہلے یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی جو سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ چھوڑ کر منا جاتے تھے. اس طرح آپ کا مزدلفہ میں ٹھہرنا مکمل ہو گیا, اور فجر کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی, اور فجر کے بعد جو دعا مانگنی چاہیے آپ نے دعا مانگ لی. اب آپ کو منا کی طرف جانا ہوگا. منا کے کیا اعمال ہیں وہ ذکر کرنے سے پہلے چند تنبیہات, چند باتیں سنانا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آپ مزدلفہ ہی میں ٹھہرے ہیں. دوسری بات یہ ہے, ہمارے کچھ بھائی, کچھ حجاج بیت اللہ الحرام مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کنکریاں جمع کرنے لگتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہیں سے کنکریاں لینا واجب ہے. کچھ لوگ تو پورے ایام التشریق میں جتنی کنکریاں ماری جاتی سب اسی دن یا اسی رات جمع کر لیتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں لی, بلکہ آتا ہے جب منا میں داخل ہوئے تو آپ نے کچھ صحابہ کرام سے کہا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریاں جمع کی. تیسری بات یہ ہے, مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے, تو اگر کسی نے تاخیر کی یا کسی نے لاپرواہی کی یا مزدلفہ سے پہلے ہی رہ گیا تو اس پر دم واجب ہے. لیکن اگر کوئی دشواری مجبوری کی وجہ سے, زحمہ یا بھیڑ کے وجہ سے وہ مزدلفہ تک نہیں پہنچ سکا, یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا, تو کوئی دم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے اس کے اختیار میں نہیں تھا. بھائیوں اور بہنوں, حجاج بیت اللہ الحرام, اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں یوم النحر کے اعمال, 10 ذی الحجہ کے اعمال. یہ یوم النحر جو ہے یہ یوم الحج الاکبر ہے, اور آج کا جو دن ہے یہ سال کا سب سے بہتر اور افضل دن ہے. سال کا سب سے بہتر اور افضل دن ہے. جس طرح کہ عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر, رواہ ابو داود وابن حبان, کہ سال کا سب سے بہتر اور افضل دن وہ ہے یوم النحر, قربانی کا دن, پھر اس کے بعد والا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن, جس دن یا اس کے بعد والے دنوں میں حجاج بیت اللہ الحرام منا میں راتیں گزارتے ہیں. تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں, آج متعدد اعمال ہیں, اور حج کے ایام میں سب سے زیادہ جو ایک حاجی عمل کرتا ہے یا عبادتیں ادا کرتا ہے وہ آج کے دن میں یوم الحج الاکبر کے دن میں. تو وہ اعمال بالترتیب اس طرح ہیں. نمبر 1, آپ کو چاہیے جمرۃ العقبہ جو سب سے بڑا جمرہ ہے, یعنی جو مکہ سے قریب ہے, منا کے آخری میں ہے, اس کو آپ 7 کنکریاں ماریں, ہر کنکری الگ ماریں,
ہر الگ الگ اس میں پھینکیں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. اور یہ کنکری جو ہونی چاہیے، پتھر جو یہ ہونی چاہیے، یہ تقریباً چنے کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر، نہ بہت ہی چھوٹا ہو نہ بہت ہی بڑا ہو. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے کچھ بھائی جہالت میں کوئی بڑے بڑے پتھر لاتے ہیں، خاصتاً یہ پہلی بات زیادہ پائی جاتی تھی. اب اللہ کے فضل و کرم سے علم کی وجہ سے اہل علم کو جو یہ سمجھاتے ہیں اس کی وجہ سے بات بہت ہی کم ہو گئی، لیکن تب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے وہ پتھر لاتے ہیں، کچھ لوگ چپل، اور کچھ لوگ اتنے غصے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں شیطان سے بدلہ لیتے ہیں. بھائی تمام یہ چیزیں، یہ جہالت ہے، اس سے آپ کو دور ہونی چاہیے اور آپ خشوع خضوع کے ساتھ اس عبادت کو ادا کریں. اس لیے یہ مقدس مقامات ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو ان مشاعر مقدسہ کی تعظیم کریں تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. آپ کو اس لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اقتداء کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کر رہے ہیں. جس طرح کی ابو داؤد کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ عز وجل، کہ اس لیے مشروع کیا گیا بیت اللہ الحرام کا طواف، اور ایسے ہی صفا اور مروہ میں سعی، اور ایسے ہی ان کنکریوں سے یہ جمرات کو مارنا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یا بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، نہ کہ کچھ اور اس کے پیچھے اور مقصد ہے کہ ہم صرف ایسے ہی دوڑ لگا رہے ہیں، یا ایسے ہی ایک گھر کا ایک بنیاد کا ہم طواف کر رہے ہیں، یا بس ایسے ہی فالتو ہم کنکریاں مار رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم ادھر ذکر کر رہے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ رہی بات کنکریاں کے متعلق. اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے، یا دوسرا عمل جو ہے یوم النحر، وہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو ذبح کریں. آپ اگر حج تمتع متمتع ہیں یا ایسے ہی قارن ہیں تو آپ پر واجب ہے. اگر آپ مفرد ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور جانور ذبح کرنے کے وقت کہیے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی. اور اگر آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کو پیسہ آپ نے دے دیا، یا کچھ کمپنیاں ہیں یا کچھ شرکات ہیں یا کچھ بینکس ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. اس لیے آج کل بہت بھیڑ ہوتی ہے اور آپ خود ہر عمل نہیں کر سکتے ہیں. تیسری عبادت آج کے دن یہ ہے بال منڈوانا یا چھوٹا کروانا. بال منڈوانا یا چھوٹا کرانا. بال منڈوانا اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، جس طرح کی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے متعلق آپ نے 3 مرتبہ دعا کی. کہا اللہم ارحم المحلقین، کہ اللہ رب العزت بال منڈوانے والوں پر رحم فرما. اے اللہ تعالیٰ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما. پھر تیسری مرتبہ یا اس کے بعد 3 مرتبہ ان کو دعا دینے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ کہا والمقصرین، ایسے جنہوں نے بال چھوٹا کیا. تو بال منڈوانا زیادہ بہتر ہے. اور ایسے ہی اگر آپ چھوٹی کر رہے ہیں بال کو یا بال کو چھوٹا کر رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ پورے بال کا چھوٹا کرنا ضروری ہے. یعنی قینچی کو پورے سر کے بال پر پھرانا ضروری ہے، یا مشین کو سر کے پورے بال پر پھرانا ضروری ہے. جس طرح بال جب منڈواتا ہے آدمی تو پورے سر کے بال کو اتارتا ہے. تو اس طرح جو ہمارے کچھ بھائی سائیڈ سے لے لیتے ہیں، آگے سے کچھ لیتے ہیں، پیچھے سے لے لیتے ہیں، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. عورتوں کے متعلق وہ صرف اپنی بال کے مجموعے میں سے یا چوٹی میں سے 1 پور برابر یعنی 1 انچ یا 1.5 سینٹی میٹر کاٹ لے. ان کے حق میں یہی بہتر اور افضل ہے. حجاج بیت اللہ الحرام، اگر آپ نے اتنا کیا تو آپ اس طرح حلال ہو گئے، لیکن یہ حلال اصغر ہے، تحلل اصغر ہے. یعنی ہر وہ چیزیں جو ممنوع ہو گئی تھیں آپ کے لیے وہ جائز ہو گئی، سوائے عورتوں سے آپ قریب نہیں ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں،
خوشبو لگا سکتے ہیں، اس طرح آپ عام لباس میں بھی جا کر طواف کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بھائیوں اور بہنوں حجاج بیت اللہ الحرام، چوتھا عمل آج کا یہ ہے طواف بیت اللہ الحرام، طواف زیارت یا طواف افاضہ یا طواف حج۔ آپ طواف کریں گے جس طرح کی طواف کی صفت بیان کی گئی، لیکن یہاں اتباع کرنا سنت نہیں ہے، نہ ایسے ہی یہاں رمل کرنا سنت ہے۔ آپ یہاں طواف ویسے ہی کریں گے جس طرح کی اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن یہاں رمل نہیں کریں گے، یعنی پہلے 3 چکروں میں دوڑ آپ نہیں لگائیں گے، اور پھر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد۔ طبعا جگہ آپ کو یہاں نہیں ملے گی، اتنی بھیڑ ہوگی، آپ حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد 5واں جو عمل ہے وہ سعی ہے۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پر یہاں سعی واجب ہے، اور حج کا یہ ایک رکن ہے، اور پہلا جو آپ نے سعی کیا وہ عمرہ کا سعی تھا، اور آج جو سعی کر رہے ہیں وہ حج کا سعی ہے۔ اور اگر آپ قارن ہیں یا مفرد ہیں اور پہلے آپ نے سعی کر لی تو آج سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ پر ایک ہی سعی واجب ہے اور ایک ہی سعی فرض ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ نہیں کیے، ڈائریکٹ آپ چلے گئے تھے مثلا منی یا چلے گئے تھے عرفہ، تو آپ یہاں سعی کر لیں۔ اس طرح آج کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا، اور طواف کرنے کے بعد اور ایسے ہی جن پر سعی واجب تھی، سعی کرنے کے بعد آپ مکمل حلال ہو گئے، یعنی وہ چیزیں جو ممنوع ہو گئی تھی وہ آپ کے لیے اب جائز ہو گئی، جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوئی تھی، جس کا ذکر پہلے آ چکا محظورات الاحرام۔ اس طرح آپ اپنی بیوی سے بھی مل سکتے ہیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ادھر چند باتوں کی مزید میں وضاحت کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان 3 اعمال میں سے 2 عمل کرنے سے تحلل اصغر ہو جاتا ہے، آپ حلال ہو جائیں گے، لیکن بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں۔ وہ تینوں اعمال یہ ہیں: نمبر 1 جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماننا، اور ایسے ہی نمبر 2 بال منڈوانا یا چھوٹا کرنا، نمبر 3 طواف، اور ایسے ہی اسی کے ساتھ سعی جن پر سعی واجب ہے۔ اگر آپ نے 2 کیا تو تحلل اصغر ہوا، اگر تینوں آپ نے کیا تو آپ مکمل حلال ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، اور یہ بہت ہی مہم بات ہے، ادھر غور سے آپ سنیں، یہ اعمال جس کا بھی ترتیب ذکر کیا گیا، یعنی جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماننا، پھر اس کے بعد بال منڈوانا یا چھوٹا کرنا، پھر اس کے بعد یا دوسرا جانور ذبح کرنا، پھر ایسے ہی نمبر 3 بال منڈوانا یا چھوٹا کرنا، پھر ایسے ہی نمبر 4 طواف، اور نمبر 5 سعی، یہ ترتیب سے کرنا یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اسی ترتیب سے ایسے ہی آپ نے کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب نہیں قرار دیا کہ اسی ترتیب سے آپ کو یوم النحر کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس میں آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ایک نے کہا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور میں نے پہلے بال منڈوا لیا اور ذبح نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذبح ولا حرج، جانور اپنا ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دوسرے نے پوچھا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور میں نے پہلے جانور کو ذبح کر دیا پھر ہم نے کنکریاں ماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارمی ولا حرج، تم جا کر کنکریاں مارو، اس میں کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس دن جتنا بھی آپ سے سوال کیا گیا، کسی نے آگے پیچھے کیا، آپ نے کہا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائیو صحیح امام بخاری امام مسلم کی ایک صحیح اور واضح حدیث ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تشدد اس میں نہیں اختیار کریں۔ اگر ہم ترتیب سے عمل کریں تو لا شک یہ بہتر و افضل ہے۔ اگر نہیں کر سکیں، بھیڑ کی وجہ سے کوئی اور مجبوریاں ہیں، مثلا آپ کے ساتھ کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، اور آپ آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد چلے گئے، پہلے آپ نے طواف اور سعی کر لی، تو بہرحال ہر حاجی بہتر سمجھتا ہے۔ اور ادھر بھائیو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب نہیں کرنی چاہیے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، اس طرح
ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دن آپ طواف نہیں کر سکے، یہ بھی بہت ہی مہم بات ہے، آج آپ طواف افاضہ نہیں کر سکے، کافی تھک چکے تھے، یا آپ کے ساتھ کچھ بوڑھے ہیں وہ نہیں کر سکے، عرفہ کے دن کی تھکاوٹ یا ایسے ہی مزدلفہ، تو کوئی ضروری نہیں کہ آج ہی کے دن آپ یہ طواف زیارت کریں۔ آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ اہل علم نے کہا کہ آپ یہ طواف افاضہ، طواف زیارت کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں تو طواف وداع کی جگہ پر طواف زیارت کی نیت کر لیں، یا طواف زیارت اور طواف وداع دونوں کی نیت کر لیں، اور آپ کا حج اس طرح مکمل ہو جائے گا، اور آپ کے اس حج میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یاد رکھیں، اس لیے کہ طواف زیارت یا طواف افاضہ یہ حج کا ایک رکن ہے، تو جلدی کرنا بہتر ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو گیا، تو اگر بیمار ہو جائے گا تو بہت مشکل میں پڑ جائے گا، لیکن اگر طواف زیارت کر لے اور اس کا رکن پورا کر لے تو طواف وداع چھوٹ بھی جائے تو الگ مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دم ایک بکرا آپ وہاں فقراء حرم میں دے دیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح یوم النحر کا اعمال مکمل ہو گیا۔ آپ کو چاہیے اس طرح طواف اور سعی کرنے کے بعد منی میں آئیں، اور منی میں اس طرح 3 راتیں گزاریں، اور 3 راتیں گزاریں، اور ان راتیں میں گزارنے کے بعد 11، 12، 13 کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کر کے آپ کنکریاں ماریں۔ یہ ایام التشریق کے جو دن ہیں، یہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کی مسلم کی روایت ہے، ایام التشریق ایام اکل وشرب وذکر للہ عز وجل، کہ تشریق کے جو ایام ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالی کے ذکر کرنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو بھائیوں، ایک حاجی کو اس میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ایسے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایام التشریق میں یعنی 11، 12، 13 کو کس وقت کنکریاں ماری جائیں؟ تو جو صحیح جو مسئلہ ہے حدیث کو روشنی میں، زوال کے بعد یعنی اذان ظہر کے بعد آپ کنکریاں ماریں، اس سے پہلے مارنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ پہلے کافی بھیڑ ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی، الحمدللہ اب کئی فلور ہیں اور کئی اس میں فلور میں آپ مار سکتے ہیں، اور کوئی بھیڑ الحمدللہ اب نہیں ہو رہی ہے، تو آپ زوال سے پہلے ہرگز نہیں مارے۔ اس لیے صحیح امام بخاری کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کننا نتحین وقت الزوال فاذا زالت الشمس رمینا، کہ ہم انتظار کرتے تھے زوال کا، غور کریں، ہم انتظار کرتے تھے زوال کا، جب سورج زائل ہو جاتا تھا یا زوال ہو جاتا تھا، یعنی اذان ظہر کا وقت آ جاتا تھا، تب پھر اس کے بعد ہم کنکریاں مارتے تھے۔ اس سے واضح ہو رہا کہ یہ وقت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں میں زوال کے بعد مارا، تو ایسے ہمیں بھی زوال کے بعد یہ کنکریاں ہمیں مارنی چاہیے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ جمرۃ الصغریٰ سے شروع کریں، یعنی جو منی سے قریب ہے اور مکہ سے دور ہے، وہ جو چھوٹا جمرہ ہے اس کو آپ ماریں، 7 کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، الگ کر کر کے ماریں، اور اس کے بعد آپ ایک سائٹ میں ہو کر ہاتھ اٹھا کر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ دعا مانگیں، ادھر لمبی دعا مانگیں، لمبی دعا کریں۔ لیکن اگر آپ اتنی لمبی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی وجہ ہو، تو کم سے کم کچھ وقت کے لیے ٹھہر کر دعا مانگے تاکہ اس سنت پر عمل کریں، اور افسوس ہے بہت سے حاجی اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو دوسرا جمرہ ہے، دوسرے جمرے کی طرف آگے بڑھیں، اور اس جمرے کو 7 کنکریوں سے ماریں، الگ الگ کر کے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، پھر ایسے ہی ایک سائٹ میں ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہاں بھی ایک لمبی دعا کریں۔ لمبی دعا اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو مختصر
मुख्तसर सी दुआ करें ताकि इस सुन्नत पर कुछ तो अमल आप करें। और फिर इसके बाद आप जमरतुल अक़बा, जो बड़ा जमरा है, जो मक्का से करीब है और मिना के आखिरी में है, उसको आप 7 कंकरियों से मारें। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहें। इसके बाद ठहर कर दुआ मांगने की जरूरत नहीं। भाइयों और मुहतरम साथियों, इस तरह आप सिर्फ एक ही अमल है, 11 दिलहिज्जा के दिन आप मिना में रात गुजारेंगे, फिर 12 दिलहिज्जा को जवाल के बाद, ज़ोहर के अजान के बाद आप इस तरह तीनों जमरात को मारेंगे जिस तरह 11 दिलहिज्जा को आपने मारा था। पहले को 7 कंकरियां, दूसरे को भी, तीसरे को भी, पहले जमरा के बाद, दूसरे जमरा के बाद एक साइड में खड़े होकर हाथ उठाकर किबला रुख होकर दुआ मांगे और तीसरे के बाद दुआ ना मांगे। इस तरह आपका ये 12 दिलहिज्जा के आमाल मुकम्मल हो गए। और इस तरह आप अगर हज से फारिग होना चाह रहे हैं तो मिना को छोड़ सकते हैं। मिना को आप गुरूब आफ्ताब से पहले छोड़ दें। और अगर आपने छोड़ा नहीं, सुस्ती आपने इख्तियार की या तरद्दुद में थे, सूरज डूब गया, तो आप पर अब वाजिब है कि ये रात भी वहां मिना में गुजारें। लेकिन अगर भीड़ की वजह से ताखीर हो गई और आपने इरादा कर लिया था और गुरूब आफ्ताब से पहले ही आप निकल चले थे और भीड़ की वजह से आप रह गए, तो कोई हरज नहीं। चाहे मिना गुरूब आफ्ताब के बाद भी आप छोड़ें तो ऐसी हालत में कोई हरज नहीं है, लेकिन तवाफ वदा करना जरूरी होगा मक्का छोड़ने से पहले। ये 2 दिन इसको ताज्जुल कहा जाता है, और अगर 3 दिन रहे तो ये ज्यादा बेहतर और अफजल है, लेकिन दोनों जायज है। जिस तरह की रब्बुल इज्जत ने सूरत अल-बकरा में आयत नंबर 203 में फरमाया, वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, कि अल्लाह ताला का जिक्र करो वो मादूद या वो मखसूस गिनतियों के दिनों में या वो मखसूस अय्याम में, जिससे मुराद अय्यामुत तशरीक है। फमन तअज्जल फी यौमिन, जो 2 दिन में फारिग होना चाह रहा है, फला इस्म अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख्खर फला इस्म अलैह, और ऐसे ही जो ताखीर कर रहा है तो कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। भाइयों और मुहतरम साथियों, इस तरह 13 दिलहिज्जा की रात अगर आपने मिना में गुजारी, और ये ज्यादा बेहतर है, तो 13 दिलहिज्जा के दिन जवाल के बाद आप तीनों कंकरियों को साथ करके मारेंगे। पहले जमरा के बाद एक साइड में खड़े होकर, ऐसे ही दूसरे जमरा मारने के बाद एक साइड में खड़े होकर एक लंबी दुआ करें और तीसरे जमरा को मार के वहां से रुखसत हो जाए। हज आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद कहीं भी आप ठहर सकते हैं, लेकिन मक्का को नहीं छोड़ सकते हैं यहां तक कि आप तवाफ वदा ना करें। तो आखिरी जो अमल है वो है तवाफ वदा। तवाफ वदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह की सही इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की रिवायत है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, उमिर अन्नासु अन यकून आखिर अहदिहिम बिल बैत इल्ला अन्नहु खुफ़िफ़ अनिल हाइद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या लोगों को हुक्म दिया गया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनका आखिरी अमल, आखिरी मुलाकात हज में क्या होने चाहिए, बैतुल्लाहिल हराम का तवाफ। लेकिन हाइजा औरतों पर माफ कर दिया गया या उनके लिए छूट दे दिया गया। तो इस तरह आखिरी अमल आपका क्या होना चाहिए, तवाफ वदा। ये तवाफ वदा जो आप करेंगे इसमें रमल नहीं होगा, न ऐसे ही इत्तिबा का आप एहतिमाम करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे जिस तरह उसकी सिफत बयान की गई। मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। पहले रकात में सूरत अल-फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे में भी सूरत अल-फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद। मकाम इब्राहिम के पीछे जगह नहीं मिले तो हरम में कहीं भी आप पढ़ लें। तवाफ वदा के बाद ज्यादा देर तक मक्का में नहीं ठहरें, यानी बेमाना आपने तवाफ वदा कर लिया और 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद आपको जाना है, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो दोबारा तवाफ वदा करना होगा। लेकिन अगर ताखीर भीड़ की वजह से हो गई, गाड़ी देर से आई या आपके साथियों ने देर कर दी, तो कई घंटे भी अगर आप इस तरह फंसे रहे, रुके रहे, तो कोई हरज नहीं है। तवाफ वदा के मुताल्लिक हाइजा जो औरतें हैं, अगर उन्होंने तवाफ ज़ियारत कर ली या ऐसे ही औरत को निफास आ गया, मसलन डिलीवरी का मसला, बच्चा पैदा हो गया, वो खून आ गया और पहले से तवाफ ज़ियारत उन्होंने कर लिया, तो इन पर वाजिब नहीं है, माफ है, नदम है। और ऐसे ही जो मक्का वाले हैं उन पर भी तवाफ वदा नहीं है। ऐसे ही जिसने इरादा किया कि हम मक्का में ठहरेंगे उन पर भी तवाफ वदा नहीं है। तवाफ वदा के मुताल्लिक आखिरी बात यह है कि हज के वाजिबात में से एक अहम वाजिब है। अगर आदमी छोड़ रहा है
طواف ودا نہیں کر رہا تو اس پر دم واجب ہے، اس پر دم واجب ہے، اور دم کرنے کے بعد اس طرح یہ نقص اس کا پورا ہو جائے گا، بمعنی بیمار ہو گیا اور وہ طواف ودا نہیں کر سکا تو ایک دم ادا کر دے اور ایک بکرا یعنی فقرائے حرم کو دے دے، ذبح کر کے ان کے مسکینوں میں بانٹ دے۔ اس طرح بھائیو آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور یہ حج کا یہ آخری عمل رہا، یہ رہا طواف ودا، اور اس طرح آپ کے ارکان پورے ہو گئے، واجبات پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حج قبول فرمائے اور آپ کو صحیح اور صحت اور سلامتی کے ساتھ آپ کے اوطان کو واپس کرے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔